علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اسسمنٹ آف لرنرز اینڈ لرننگ، اور یہ جو ہے وہ ٹی ایل پی کی ڈاؤ کی پی پی ٹی ہے بائے مدیحہ سرین۔ اچھا، سب سے پہلے ہم اس کے آبجیکٹیوز کے اوپر غور کرتے ہیں۔ آبجیکٹیوز آتی ہے کہ بائی دا اینڈ آف دس سیشن لرنرز ول بی ایبل ٹو ڈیفائن اسسمنٹ آف لرننگ، آئیڈینٹیفائی دا اسٹیپ ٹو امپلیمنٹ لرننگ کانٹریکٹ، ایکسپلین دا ٹائپس آف اسسمنٹ، فارمیٹیو اینڈ سمیٹیو، ڈسکس دا میتھڈ آف فیڈ بیک۔ تو ان تمام کے بارے میں ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسی پی پی ٹی میں جو ہے وہ ہم کام کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اسسمنٹ آف لرننگ۔ اسسمنٹ آف لرننگ از این اپروچ ٹو ٹیچنگ اینڈ لرننگ دیٹ کریٹ فیڈ بیک وچ از دین یوز ٹو امپروو اسٹوڈنٹ پرفارمنس۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اسسمنٹ فار لرننگ جو ہے یہ ایک ایسی اپروچ ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ، یعنی اس سمپل الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ جو پروسیس ہوتا ہے، یا ٹیچنگ لرننگ جو ہماری اسٹریٹجی ہوتی ہے، ٹیچنگ اینڈ لرننگ میں جب ہم اسسمنٹ لرننگ کی، جب ہم جو لرنرز ہوتے ہیں، سیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی جب ہم اسسمنٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کرتی ہے، یہ ہمیں فیڈ بیک دیتی ہے، جس سے ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کی جتنے بھی پرفارمنس وغیرہ ہوتی ہے اس کو ہم امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ اسی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ فیڈ بیک مل رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس ڈیفینیشن کو میں سمپل الفاظ میں کہوں تو سمپل الفاظ میں یہ آتا ہے کہ اسسمنٹ ٹیچنگ اور لرننگ اسٹریٹجیز یا ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں اسسمنٹ آف لرنرز یہ ایک ایسا اپروچ ہے جس سے ہمیں اسٹوڈنٹس کے بارے میں فیڈ بیک مل رہی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، فرض کرے جو اسٹوڈنٹس ہے ان کو کن ریسورسز کی ضرورت ہے، کن چیزوں کی لرن کرنے کی ضرورت ہے، اور کس طرح سے وہ چیز ان کو جو ہے وہ لرن کروائی جا سکتی ہے جس سے ان بچوں کی جو پرفارمنس وغیرہ ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ تو اسسمنٹ آف لرنرز جو ہے وہ ہم اسی کو کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے کہ اسٹوڈنٹ، یعنی اس سلائڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس ڈیفینیشن کے، اسٹوڈنٹس بیکم مور انوالو ان دا لرننگ پروسیس اینڈ فرام دس گین کانفیڈینس ان وٹ دے آر ایکسپیکٹڈ ٹو لرن اینڈ ٹوورڈ اسٹینڈرڈ۔ اب جب ہم ان بچوں کی اسسمنٹ کرتے ہیں لرننگ کی، تو جس کی وجہ سے بچے کیا ہوتے ہیں کہ لرننگ پروسیس میں انوالو ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اینڈ اسی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈ اپ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جب ہم بچوں کی اسسمنٹ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کہ کس طرح سے جو ہے وہ لرن کرنا چاہتے ہیں، کن کن چیزوں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ ایکسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں سمجھیں۔ فرض کرے اگر ہم کسی اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کوئی اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ٹی ایل پی کے بارے میں اچھی طریقے سے جو ہے وہ نالج ہونی چاہیے، ٹی ایل پی جو ہے وہ اچھی طریقے سے ہمیں سمجھ آنی چاہیے جس سے ہم پھر ایگزام میں جو ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ کارکردگی کر سکے، لیکن جو پڑھانے والا ہے وہ صحیح سے نہ ہو، وہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ پڑھائے نہ، تو بچوں کی کانفیڈنس بھی کیا ہے کہ وہ بھی لوز ہو جاتی ہے، ان بچوں میں جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتا۔ تو جب ہم بچوں کی اسسمنٹ کرتے ہیں تو ان کے ایکسپیکٹیشن سے مطابق ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو چیزیں پڑھاتے ہیں، اینڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچے کس طرح سے جو ہے وہ چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں، یعنی ورڈ اسٹینڈرڈ کس طرح سے یہ بچے جو ہے وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اسسمنٹ شوڈ بی این انٹیگرل پارٹ آف دا لرننگ پروسیس، یعنی اسسمنٹ جو ہے یہ انٹیگرل پارٹ آف دا لرننگ پروسیس ہونا چاہیے۔ انٹیگرل پارٹ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جب ہم بچوں کی لرننگ پروسیس کروا رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہونا چاہیے، بہت ضروری ہونا چاہیے، جس سے ہمیں کیا پتہ ہوگا کہ بچوں کی جو ہے وہ کن کن چیزوں کی کیا ہے یہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ انٹیگرل پارٹ جو ہے وہ اس ورڈ سے جڑا ہے، یعنی یہ کیا کہہ رہا ہے، اسسمنٹ شوڈ بی این انٹیگرل، یعنی جو اسسمنٹ ہے لرننگ پروسیس کے اندر یہ نہایت ہی ضروری، ویری امپورٹنٹ، ویری نیسیسری، ایک ایسا کمپوننٹ جو کہ ایسینشیلی ہو، نیسیسری ہو اور ایک فنڈامنٹل ہو، جو کہ بچوں کی اسسمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ لرننگ پروسیس میں اسسمنٹ جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، انٹیگرل پارٹ ہم کہتے ہیں نہایت ہی ضروری۔ اینڈ ٹیک آن کا کیا مطلب ہے کہ فرض کرے ایک ٹیچر ہے، جب وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ پڑھائی کروا دے اور اس کے بعد وہ کیا کرے کہ اب میں ان کی اسسمنٹ کروں گا۔ اسسمنٹ ہمیشہ جو ہے وہ پڑھائی کے شروع میں ہوتی ہے، جس میں یہ فائنڈ آؤٹ کیا جا سکے کہ جو ہمارے لرنرس ہیں ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، آیا ان کو بیسک کی ضرورت ہے یا ان کی بیسک کلیئر ہے، ہم ڈائریکٹ ماڈریٹ سے چلیں گے یا ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ
ہائر لیول سے ہم چلیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس لیے ضروری ہوتی ہے. اینڈ اس کے علاوہ اس میں آپ کو جو ہے وہ یہ چیز یاد کرنی چاہیے کہ یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ کس نے لکھی تھی، یہ جو ہے وہ کرس رس نے لکھی تھی. تو یہ جو ہے وہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، اس کے بعد آتی ہے کہ یہ لرننگ اسسمنٹ آف لرننگ سائیکل کس طرح سے ہوتا ہے. اسسمنٹ آف لرننگ سائیکل جو ہے وہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ جس میں ہم شروع میں کیا کرتے ہیں، شروع میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لرنرز جو ہے وہ کہاں ہے، آیا ان کو بیسک سیکھنے کی ضرورت ہے یا وہ بیسک سیکھ چکے ہیں، ہم ماڈریٹ کی طرف چلتے ہیں یا ہائر لیول کی طرف چلتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں وہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے کلیکٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اینڈ اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں کہ جب ہم اسسمنٹ جو ہم اسٹڈی جو بچوں کو جو ہے وہ چیزیں لرن کرواتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ایوالویٹ کرتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں کہ آیا جو چیزیں ہم نے بچوں کو ڈیلیور کی، بچوں نے جو ہے وہ اس کو اچیو کر لی ہے کہ نہیں کی ہے، کہ ہاؤ ڈز دا لرنرز گیٹ ٹو ویئر دے آر گوئنگ. یعنی اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ کیا لرنرز کو کس طرح سے لگ رہے ہیں کہ وہ کس دشا میں ہے. یعنی جیسے کہ ہم اکثر ٹیچرز بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کس دشا میں ہیں، تو یہ سیم ایز اٹ از وہی باتیں ہیں. اس کے بعد آتا ہے لرننگ کانٹریکٹ. دیکھو لرننگ کانٹریکٹ، یہاں تو جو لرننگ کانٹریکٹ ہے اس کے ڈیفینیشن کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لرننگ کانٹریکٹ کس کو کہتے ہیں. لرننگ کانٹریکٹ یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے بٹوین ٹیچرز اور لرنرز کے درمیان. فرض کرے ایک ٹیچر ہے، یعنی ہم ٹی ایل پی کی مثال لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹی ایل پی کا جو ہے وہ ایک ٹیچر ہے، وہ آتا ہے اور وہ یہ اسسمنٹ آف دا لرنرز اس یونٹ کو کھولتا ہے. اینڈ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ یونٹ، اس کے جتنے بھی آبجیکٹیوز ہیں، اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام کو ہم 3 دنوں میں جو ہے وہ کور کریں گے. تو اب یہ کیا ہو گیا، ہمارے ساتھ اس ٹیچر کا جو ہے وہ کانٹریکٹ ہو گیا ہے اس یونٹ کا. تو لرننگ کانٹریکٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ بٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹس یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں ایک کانٹریکٹ بن جاتا ہے چیزوں کی پڑھانے کے بارے میں. کوئی بھی یونٹ ہو، کوئی بھی سبجیکٹ ہو، کوئی بھی جو ہے وہ کورس ہو، اس کو کمپلیٹ کرنے کی کیا ہوتا ہے کہ ٹیچرز اور جو لرنرز ہیں ان کے درمیان ایک کانٹریکٹ بن جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کے جو آبجیکٹیوز کے بیہیویئر ہے وہ بھی آپ کو کمپلیٹ کر کے دیں گے. اس کے علاوہ جو یونٹ کے اندر دوسرے اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی تمام کیا کریں گے کہ ٹیچرز آپ کو کمپلیٹ کر کے دیں گے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ لرننگ کانٹریکٹ کی کچھ کمپوننٹس ہوتی ہیں جو کہ 4 مین کمپوننٹس ہوتی ہیں. یہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس میں کیا ہے کہ کانٹینٹ اسپیسیفائز. اب کانٹینٹ اسپیسیفائز کیا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیہیویئر آبجیکٹیوز، یعنی بیہیویئرل آبجیکٹیوز سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سا آبجیکٹیوز پہلے پڑھانا ہے اینڈ کون سا آبجیکٹیو جو ہے وہ ہمیں بعد میں پڑھانا ہے اور کس طریقے سے پڑھانا ہے. یعنی ہم جو ہے وہ سب سے پہلے مائلڈ سے شروع ہوتے ہیں، یعنی آبجیکٹیوز کی بھی کیا ہوتے ہیں کچھ اس کو ہم جو ہے وہ آبجیکٹیوز اور گولز میں پڑھیں گے. لیکن جو آبجیکٹیوز ہے اس کی بھی الگ الگ جو ہے وہ لیولز ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے مائلڈ سے شروع ہوتی ہے، پھر ماڈریٹ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہائی کی طرف چل رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے آبجیکٹیوز پہلے پڑھانے ہیں اور کون سے بعد میں پڑھانے ہیں. پھر آتا ہے پرفارمنس ایکسپیکٹیشن. پرفارمنس ایکسپیکٹیشن سے مراد یہ ہے کہ جو لرنرز ہیں وہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ہم لرنر سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس میں ہماری انسٹرکشنل اسٹریٹجیز اینڈ ریسورسز ہے کہ کس اسٹریٹجیز کے تحت ہم بچوں کو جو ہے وہ پرفارمنس کروائیں گے، کس طرح سے ہم بچوں کو پڑھائیں گے، چاہے وہ ملٹی میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے وہ جو ہے وہ گروپس کے ذریعے ہو، چاہے وہ انڈیویجولس کے ذریعے ہو. اینڈ اس کے علاوہ ہمارے ریسورسز، یعنی کس کے تحت ہم جو ہے وہ چیزوں کو پڑھائیں گے. یعنی اسٹریٹجی جو ہماری یہ ہے کہ انسٹرکشنل اسٹریٹجیز کے کون سی اسٹریٹجی ہم اپلائی کریں گے، اور ریسورسز کیا ہے کہ ملٹی میڈیا کے ذریعے ہم پڑھائیں گے، کس چیز کے تحت ہم پڑھائیں گے. اس کے بعد آتا ہے ایوالویشن اسپیسیفائز کہ ایک ایسا کرائٹیریا ہونا چاہیے جس میں ہم یہ دیکھ سکیں کہ آیا جو آبجیکٹیوز ہم نے اپنے بچوں کو پڑھائے ہیں وہ اس کو اچیو کر پا رہے ہیں کہ نہیں. اور اس کے بعد آتا ہے ٹائم فریم. ٹائم فریم جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ
کچھ آبجیکٹیوس ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر ٹائم نہیں لگنا چاہیے، وہ جو ہے وہ کچھ ہی منٹ میں کور ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ آبجیکٹیوس ایسے ہوتے ہیں جس کو کور کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے یہ آپ کا کیا ہونا چاہیے، بہت زیادہ ضروری ہونا چاہیے، جس میں بچوں کو بھی جو ہے وہ کوئی دشواری نہ ہو، کیونکہ جب آپ ایک چیز کو بہت زیادہ پڑھاتے ہیں تو بچے جو ہے وہ بور ہو جاتے ہیں۔ ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پھر بچے جو ہے وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، تو ٹائم فریم جو ہے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا کہا گیا ہے، اس میں جو ہے وہ ایک سلائڈ دی گئی ہے جس میں آبجیکٹیوز دی گئی ہے کہ یہ ہمارا آبجیکٹیوز ہے۔ اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، ایسی ریسورسز ہونے چاہیے جس میں ہم کیا کر سکیں کہ اپنے جو آبجیکٹیو ہے اس کو کور کر سکیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایوالویٹ کرتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ ہمارے ٹارگیٹ ڈیٹ تک کمپلیٹ ہو چکی ہے کہ نہیں۔ اچھا، اب ہمارے پاس آتی ہے کہ لرننگ کانٹریکٹ میں جو 9 سٹیپس ہے، جو 11 سٹیپس ہے، یہ ساری کیا ہے 11 سٹیپس ہے، اس کو ہم کس طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اور یہ سلائڈ جو ہے یہ بہت زیادہ کیا ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اس سے بھی ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بھی زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے کہ ڈٹرمائن اسپیسیفک لرننگ آبجیکٹیوس۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا کورس یا ہمارا جو یونٹ سے ریلیٹڈ جو آبجیکٹیوس ہے اس کو ہم سب سے پہلے ڈٹرمائن دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ کانٹریکٹنگ پروسیس۔ ہم اپنے کانٹریکٹنگ پروسیس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے ٹائم میں ہم نے جو ہے وہ اپنا جو چیزیں ہیں اس کو کور کرنی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے لرننگ ریسورسز۔ لرننگ ریسورسز سے کیا مراد ہے کہ ہم کس ریسورس کے تحت جو ہے وہ بچوں کو چیزیں سمجھائیں گے، ہمارا جو ہے وہ کنٹینٹ کہاں سے ہم نے لیا ہے، یا آیا جس ریسورسز کے تحت ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ بچوں کے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں، تو یہ تمام چیزیں آتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ لرننگ کمپیٹنسی۔ لرننگ کمپیٹنسی کیوں ضروری ہے؟ لرننگ کمپیٹنسی جو ہے یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس میں ہم کمپیٹنسی اصل میں کہتے ہیں قابلیت کو، کمپیٹنسی لیول کہتے ہیں کہ قابلیت کی لیول، کہ آیا جو بچوں کی بیسکس ہے وہ کلیئر ہے کہ نہیں، یا ہمیں بیسک سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ڈیفائن رولس۔ رولس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے رولس کے بارے میں بتانا ہے کہ جو ہے وہ میں ایز اے ٹیچر آپ کے پاس آیا ہوں، یا میں ایز اے ایجوکیٹر آپ کے پاس آیا ہوں، یا میں ایز اے انسٹرکٹر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس کے بعد لرننگ ایکسپیرینس، پلان دا لرننگ ایکسپیرینس۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو لرننگ ایکسپیرینس کے تحت ہم کیا کرتے ہیں، اپنے پلان کرواتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہم اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ پلان دا لرننگ ایکسپیرینس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کو آپ نے پہلے سے جو ہے وہ پلان کرنا ہے۔ اس کے بعد نیگوشیٹ ٹائم فریم۔ نیگوشیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے جو ٹائم فریم ہے اس کو صحیح رکھنا ہے کہ کون سی چیزیں میں نے پہلے کرنی ہے، کتنے ٹائم میں کرنی ہے۔ اس کے بعد امپلیمنٹ لرننگ ایکسپیرینس، اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، ری نیگوشیٹ، ایوالویٹ اور ڈاکومنٹس۔ تو یہ جو 9 سٹیپس ہے، ان تمام چیزوں کو کیا کریں آپ، جو ہے وہ 9 نہیں 11 سٹیپس ہے، اور یہ جو ہے وہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں لرننگ کرو کی طرف۔ لرننگ کرو کیا ہوتی ہے؟ دیکھو، لرننگ کرو ہم کہتے ہیں کہ لرننگ کرو از اے ٹرم یوز commonly to describe how long it takes for a learner to acquire knowledge, attitude اور motor skill۔ learning curve جو ہے یہ ایک ایسا پروسیس یا ایک ایسا ٹرم ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ فرض کرے ایک لرنر ہے یا انڈیویجول ہے جو کتنے ٹائم میں، کتنے عرصے میں جو ہے وہ نیو نالج ایکوائر کر سکتا ہے، نیو ایٹیٹیوڈ اور نیو موٹر سکل کو کتنے عرصے میں وہ ایکوائر کرے گا، حاصل کرے گا۔ اگر میں آپ کو سمپل الفاظ میں کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دا ریٹ آف اے پرسن پروگریس ان گین ایکسپیرینس اور نیو اسکلس، یعنی ایک پرسن جو ہے وہ کتنی ترقی سے نیو چیزیں، نیو ایکسپیرینس، نیو اسکل کس طرح سے جو ہے وہ گین کر سکتا ہے۔ اب اٹ آلسو امپلائز دا لیول آف ڈیفیکلٹی فار دا لرنر ان اچیونگ این آؤٹ کم۔ اب امپلائز کا مطلب ہوتا ہے مطلب، اگر ہم اس کو دیکھیں تو لرننگ کرو ہمیں یہ بھی مطلب بتاتی ہے کہ
کہ ایک انڈیویجول ہے وہ کتنے مشکل سے جو ہے وہ چیزیں اچیو کرتا ہے، یعنی چیزیں اس کے لیے کتنی ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے اور کتنی مشکل سے جو ہے وہ چیزوں کو حاصل کر رہا ہے. اینڈ اس کے علاوہ جو چیزیں اس نے حاصل کی ہے، اچیو کی ہے، اس کے آؤٹ کم کو بھی ہم کیا کرتے ہیں اسی لرننگ کرو میں دیکھتے ہیں. ایک ہم نے کیا کہا، ایک ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پرسن کتنی مشکل سے چیزوں کو ایکوائرڈ کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ چیز ایکوائرڈ کرے تو اس کے پھر ہم آؤٹ کم کو دیکھتے ہیں کہ آیا یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ چیز ایکوائرڈ کر لی ہے، آیا یہ چیز اس نے واقعی میں حاصل کی ہے کہ نہیں، تو ہم اس کے آؤٹ کم کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد آ رہا ہے کہ دا ٹرم از یوز فریکوینٹلی ویری لوزلی اینڈ سم ٹائمس انکریکٹلی. اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹرم جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے، یہ ٹرم جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے انکریکٹلی، سم ٹائم ویری لوزلی، بیکاز اٹ ریئلی اپلائز اونلی ٹو سائیکوموٹر اسکل ایکوزیشن. یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ٹرم ہے یہ ہمیں سائیکوموٹر اسکل ایکوزیشن کے بارے میں مطلب دے رہا ہوتا ہے. اور یہ کس کے تحت یہ سب چیزیں ہو رہی ہے؟ بائی نرس ایجوکیٹرس کے ذریعے، ریسرچرس آف دا نرس اینڈ الائڈ نرسنگ لٹریچرس اینڈ. دیکھو اس چیز کے بارے میں اگر میں آپ کو سمپل الفاظ میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لرننگ کرو کا جو ٹرم ہے یہ سم ٹائم کیا کیا جاتا ہے، انکریکٹلی یوز کیا جاتا ہے. اور یہ صرف جو ہے وہ سائیکوموٹر اسکل کے لیے جو ہے وہ کیا جاتا ہے، یوز کیا جاتا ہے. اور یہ چیزیں کس کے تحت یوز کی جاتی ہے؟ بائی نرس کے تحت جو ہے وہ اس چیزوں کو یوز کی جاتی ہے، جو ایجوکیٹر ہوتے ہیں، نرس ہوتے ہیں یا الائڈ ہیلتھ لٹریچرس ہوتے ہیں. انڈیکیٹ دیٹ دیئر از نو ڈاکومنٹیشن آف ورڈ. لیکن ان کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس ورڈ کا جو ہے وہ ایسا کوئی بھی مطلب نہیں ہے. وٹ از مین بائی دا ٹرم اور ہاؤ دا کانسیپٹ کین بی اپلائڈ ان دا ایجوکیشن اینڈ آف پیشنٹ پروفیشنل اسٹاف اور اسٹوڈنٹ. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ٹرم کا جو ہے ایسا کوئی مطلب نہیں ہے جو کہ ہم ایجوکیشن، پیشنٹ یا پروفیشنل اسٹاف یا اسٹوڈنٹ کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کر سکے. لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ورڈ ہم کس کے لیے یوز کرتے ہیں؟ سائیکوموٹر اسکل ایکوزیشن کے لیے جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے تو آپ کو کہاں جانا چاہیے؟ ایجوکیشنل سائیکولوجی لٹریچر کی طرف آپ کو جانا چاہیے. تو جو لرننگ کرو کا جو کانسیپٹ ہے یہ کیا کر لیں گے آپ آسانی سے جو ہے وہ سمجھ لیں گے. یہ چیزیں اتنی زیادہ اہم نہیں ہے، جو اہم ہے وہ یہ چیز ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی جو ڈیفینیشن ہے یہ موسٹلی آپ کو جو ہے وہ آنی چاہیے. اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیمولیشن. سیمولیشن کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھو سیمولیشن جو ہے یہ ایک ایسا میتھڈ ہوتا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ سیمولیشن از اے میتھڈ ویئر بائی این آرٹیفیشیل اینڈ اور ہائپوتھیٹیکل ایکسپیرینس از کریٹڈ. ورڈ آیا ہے آرٹیفیشیل اور ہائپوتھیٹیکل ایکسپیرینس سے کیا مراد ہے؟ آرٹیفیشیل اور ہائپوتھیٹیکل ایکسپیرینس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی جو لرنرس ہوتے ہیں ان کو کسی کی چیز کے بارے میں لرن کرواتے ہیں تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ جسٹ این امیجنری سینیریو دیتے ہیں یا ایک امیجنری پروپوز کرواتے ہیں. دیکھو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ فرض کریں ہم کسی جو نرسنگ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر ہم بیٹھے ہیں اینڈ ہمارے سامنے بچے ہیں. ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ جسٹ این امیجنری سینیریو دیتے ہیں کہ جب آپ نرس بن جائیں گے، ایک پروفیشنل نرس بن جائیں گے تو آپ ہاسپٹل سائڈ میں جائیں گے، وہاں پر آپ جو ہے وہ آئی سی یو، این آئی سی یو، پی سی آئی یو میں وہاں جو ہے وہ آپ ورک کریں گے. اس کے بعد جب آپ جو ہے وہ نرس سپروائزر بن جائیں گے تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ فورن کنٹریز میں جا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ وہاں پر کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایم ایس این کریں گے. جب آپ ایم ایس این کر لیں گے تو آپ جو ہے وہ اسسٹنٹ پروفیسر، اس کے علاوہ آپ پرنسپل بن سکتے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ جسٹ این امیجنری سینیریو دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو. لیکن یہ کیا ہوتی ہے؟ ایک ایکچول یا فزیکلی جو سچویشن ہوتی ہے، جو آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے یا اپلائی کی جانے والی جو سچویشن ہے ایسے نہیں ہوتی، جسٹ این امیجنری سینیریو ہوتی ہے. یہ ہم کیوں کرواتی ہے؟ یہ ہم اس لیے کرواتے ہیں تاکہ بچے جو ہے وہ کیا ہو، جو لرننگ ایکٹیویٹی ہے اس میں بچے انگیج ہو. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے سینیریو ہم بچوں کو دیتے ہیں جس سے بچے کیا ہو جاتے ہیں کہ بچوں کو ایسے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ ایک ریئل لائف ریفلیکٹ ہمیں مل رہا ہوتا ہے. سم ٹائم ہم بچوں کو جو ہے وہ آئی وی کینولاس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم بچوں کو یعنی جتنے بھی نرسنگ ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو جو ہے وہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کیا کہہ رہا ہے کہ بٹ وداؤٹ دا رسک ٹیکنگ کنسیکوینس آف این ایکچوئل
سچویشن، لیکن بغیر رسک لیے ایک ایسا سچویشن جس میں کیا ہوتا ہے، رسک ہوتا ہے اور اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں، زیادہ رسکی ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ایسے نہیں کرواتے. جسٹ ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو آرٹیفیشیلی کیا کرتے ہیں، ان ہائپوتھیٹیکل ایکسپیرینس کرواتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ورڈس ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس ورڈ کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ ضروری ہونا چاہیے کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ کس نے کہی تھی، اور یہ جو ہے وہ ریسپیکٹ اینڈ. پھر اس کے بعد آتا ہے یرا، یہ جو ہے وہ آپ نے بہت زیادہ ضروری ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ پارٹیسپینٹ کین ٹرائی آؤٹ دیئر پرابلم سولونگ انٹریکشن اینڈ سائیکوموٹر اسکل، جس کی وجہ سے پارٹیسپینٹ کیا کرتے ہیں کہ اپنی پرابلم سولونگ کو کیا کرتے ہیں، شارپ کرواتے ہیں، اس کو جو ہے وہ اس کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے علاوہ پارٹیسپینٹ کی انٹریکشن بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور ان کی جو سائیکوموٹر اسکل ہے، چیزوں کو جو ہے وہ کرنے کی صلاحیت ہے، وہ بھی کیا ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے. اسیمولیشن پرووائڈ ریئلسٹک لرنر، ریئلسٹک ہم کس کو کہتے ہیں، حقیقت پسندانہ. تو جب ہم لوگوں کو یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم ہائپوتھیٹیکل ایکسپیرینس کرواتے ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں کہ ایک حقیقت سے جو ہے وہ لرننگ کے اندر کیا ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، انوالو ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، جو کیا کرتی ہے کہ ان اے ریئل لائف سچویشن ود کنسیکوینس ڈٹرمائنڈ بائی ویریبل انہیریٹنٹ ان دا سچویشن. جس کی بات ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم یہ ہائپوتھیٹیکل ایکسپیرینس کرواتے ہیں تو یہ بچے کیا ہوتے ہیں کہ ریئل لائف کے جو سچویشنس وغیرہ ہے اس کے نتیجوں کے ساتھ یہ کیا ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، انگیج ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے. دیکھو اس کا سمپل الفاظ میں یہ ہے کہ فرض کریں جب ہم کالج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے جب سی پی آر ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے، کہ جب یعنی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے سی پی آر سے ریلیٹڈ کے کون سے پیشنٹ کے اوپر ہم نے جو ہے وہ سی پی آر کروانا چاہیے، جو کارڈک اریسٹ والا پیشنٹ ہوتا ہے، کارڈک اریسٹ والا پیشنٹ کس طرح سے ہوتی ہے. جب ہم بچوں کو یہ امیجنری یہ آئیڈیاز دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں کہ جو ریئل لائف کے ان کے جو سچویشن ہوتی ہے اس کے جو نتیجے ہوتے ہیں اس کو پھر یہ کیا کرتے ہیں، ڈٹرمائن کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور وہی چیزیں پھر کیا کرتے ہیں، وہ اپنے ریئل لائف کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اٹیچ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ آتا ہے کہ سیمولیشن آر افیکٹو فار ٹیچنگ ہائر لیول لرننگ ان دا کوگنیٹو ڈومینس ایز ویل ایز پروموٹنگ دا اٹینمنٹ. اب یہ آ رہا ہے کہ سیمولیشن جو ہے کیا ہے کہ افیکٹو ہے کس کے لیے، ہائی ٹیچنگ لرننگ کے لیے، اور یہ کس کے لیے، کوگنیٹو ڈومینس کے لیے بھی ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ کیا کرتی ہے کہ اٹینمنٹ آف سائیکوموٹر اینڈ افیکٹو اسکل، یعنی کوگنیٹو ڈومینس تو ہم کہتے ہیں کہ کوگنیشن سے ریلیٹڈ، اینڈ سائیکوموٹر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اسکل سے ریلیٹ، اینڈ اس کے علاوہ افیکٹو ڈومینس ہم کس کو کہتے ہیں کہ ایموشنلی چیزوں سے کیا ہوتے ہیں، وہ اٹیچ ہوتے ہیں. اب اسسمنٹ کی پرپس کیا ہوتی ہے، ہم اسسمنٹ کیوں کرواتے ہیں؟ اسسمنٹ جو ہے وہ ہم اس لیے کرواتے ہیں تاکہ دیکھو پرپس آف اسسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ کلاس روم اسسمنٹ از یوزولی فارمیٹیو ریدر دین سمیٹیو، اٹ ایم ایٹ امپروونگ لرننگ ریدر دین ایٹ اسائننگ گریڈس. اب دیکھو ہم پرپس تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ ہمارا پرپس کیا ہوتا ہے کہ لرنرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اینڈ اس کو جو ہے وہ جتنی چیزیں ان کو ریکوائرڈ ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ان کو دینا. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فارمیٹیو اسسمنٹ ہم کس کو کہتے ہیں، ان سمیٹیو اسسمنٹ ہم کس کو کہتے ہیں، اس میں تو پرپس آف اسسمنٹ کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے کہ پرپس کیا ہوتی ہے. سمپل اس میں جو ہے وہ ٹائپس دی گئی ہے کہ کتنے ٹائپس کے جو ہے وہ اسسمنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد گولز کیا کہہ رہا ہے کہ دا گول از ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ یور اسٹوڈنٹس لرننگ اینڈ ان ٹرن امپروو یور ٹیچنگ لیول. یہ کیا ہے کہ سمپل یہی وہی بات ہو گئی کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھے، ان کی لرننگ جو ایبیلٹیز ہے ان کو سمجھے، اس کی جو لرننگ لیولس ہے ان کو سمجھے، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ ہماری جو ٹیچنگ ہے اس کو بھی یہ کیا کرتی ہے، اس کو بھی جو ہے یہ امپروو کرواتی ہے. اس کے بعد یہی آ رہا ہے کہ ٹائپس آف اسسمنٹ، جس میں آتا ہے کہ فارمیٹیو اسسمنٹ، اس کے علاوہ سمیٹیو اسسمنٹ. فارمیٹیو اسسمنٹ یوزولی کلاس میں کی جاتی ہے، اور یہ کیا ہوتی ہے، یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے بٹوین ٹیچرس اینڈ اسٹوڈنٹس کی، جو کیا کیا جاتا ہے کہ انفارمیشن اباؤٹ اسٹوڈنٹ لرننگ، جو کہ کیا دیا جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کی لرننگ کے بارے میں انفارمیشن ہے اس کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے. جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، اپنی جو لرننگ ہوتی ہے اس کے بارے میں ٹیچر کو فیڈ بیک دیتے ہیں، اینڈ اس کی وجہ سے جو
بچوں کی جو پرفارمنس ہے وہ کیا ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، امپروو ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس سے ٹیچر کو کیا ہو جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے۔ فرض کرے اس سب فارمیٹیو اسسمنٹ کا ہم اس طرح سے اگزامپل لیتے ہیں کہ ایک ٹیچر ہے وہ کلاس روم میں آتا ہے اور بچوں سے جو ہے وہ یونٹ کے بارے میں پوچھنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ جب بچے اس کو فیڈ بیک دیتے ہیں تو ٹیچر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان بچوں کو کتنے جو ہے پڑھانے کی ضرورت ہے۔ جبکہ سمیٹیو اسسمنٹ ہم کہتے ہیں کہ یہ گریڈ کی صورت میں ہوتا ہے، بچوں سے جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور ان کو پھر رزلٹ دی جاتی ہے کہ کون سا بچہ جو ہے وہ کتنا کمپیٹنس ہے، کتنا جو ہے وہ اس کے اندر قابلیت ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے، یہ جو ہے وہ اس میں ججمنٹ بنتی ہے۔ ججمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ جج کیا جاتا ہے ان کے نمبر سے، ان کے گریڈ سے، جس کے علاوہ جب بچوں سے ٹیسٹ لی جاتی ہے تو بچوں کو پھر ایوارڈ کیا جاتا ہے کہ کون سا بچہ جو ہے وہ جس نے صحیح کیا اور کس نے جو ہے وہ صحیح نہیں کیا۔ اور یہ کیا ہوتی ہے، یہ اسسمنٹ کس لیے، یہ اسسمنٹ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، جیسے کہ اس میں گریڈز اور مارکس کے تحت جو ہے وہ بچوں کو کیا کیا جاتا ہے، ڈٹرمائن کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہی بات ہو گئی کہ فارمیٹیو اسسمنٹ میں کیا کیا جاتا ہے، جو کہ انفارمل ہوتی ہے، جس میں کویشچن ہو گیا، فیڈ بیک، پیئر اسسمنٹ اینڈ سیلف اسسمنٹ۔ جبکہ سمیٹیو میں کیا کیا جاتا ہے، جس میں ایسے ان انکنٹرول کنڈیشن، پورٹ فولیوز اینڈ کورس ورک اینڈ ٹیچنگ اسسمنٹ، تو یہ چیزیں آتی ہے۔ فارمل میں ہم نے کیا کہا، یہ کیا ہو گیا، یہ انفارمل ہے، اور جبکہ فارمل میں فردر انالائسس اور ٹیسٹ ایگزام، ایسے ٹارگیٹ اینڈ ٹیکس ایگزام، تو یہ وہی چیزیں آ گئی، زیادہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ وائی ڈو یو تھنک میک گڈ کوالٹی فیڈ بیک، وٹ سارٹ آف تھنگ آر امپورٹنٹ۔ اب فیڈ بیک کیوں ضروری ہے، وہی بات ہو گئی کہ ہم فیڈ بیک کیوں لیتے ہیں۔ فیڈ بیک پلے اے سینٹرل رول ان اسٹوڈنٹ لرننگ۔ اب کیا کرتا ہے کہ جو فیڈ بیک ہے یہ ایک ایسا رول ادا کرتے ہیں جس سے ہمیں اسٹوڈنٹس کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں میتھڈ آف فیڈ بیک، یعنی ایک ایسا میتھڈ ہے جس سے ہمیں بچوں کے فیڈ بیک کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے۔ فیڈ بیک کین بی ریٹن اورلی۔ اب کیا ہے کہ فیڈ بیک جو ہے ہمیں یہ ہم ریٹن بھی لے سکتے ہیں اور ہم اورلی بھی لے سکتے ہیں نا۔ ریٹن تو وہ ہو گئی کہ جب ہم بچوں سے ٹیسٹ لیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور اورلی جب ہم بچوں سے سوال پوچھتے ہیں، فرام ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹ، فرام اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر۔ اور اس کے علاوہ یہ کیا ہے، اس سے فرام ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹ، فرام اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ کیا ہے کہ ایک تو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کارکردگی ادا کر رہی ہے، اینڈ اس کے علاوہ ٹیچر کس طرح سے جو ہے وہ کارکردگی ادا کر رہا ہے، آیا جو ٹیچر جو پڑھا رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ Effectively feedback. Give the road news first. Find something good about the activity, assist task and comment اسپیسیفکلی آن دس۔ اب دیکھو یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، افیکٹولی فیڈ بیک کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کلاس روم میں آتے ہیں تو بچوں کو گڈ نیوز پہلے دے رہے ہوتے ہیں نا، گڈ نیوز فرسٹ، فائنڈ سم تھنگ گڈ اباؤٹ دا ایکٹیویٹی۔ اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ایکٹیویٹی ہم پرفارم کروانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بچوں کو کیا کرتے ہیں، گڈ نیوز دیتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ اس میں ایک ایکٹیویٹی میں ایک کوئی ایسی چیز جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں جو کیا ہو، جو اچھی ہو۔ اسسٹ ٹاسک اینڈ کمنٹ اسپیسیفکلی آن دس، اینڈ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کی جو ٹاسک ہوتی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اسسٹ کرتے ہیں، اینڈ اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں، پھر اپنا کمنٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ گیو اسپیسیفک پوائنٹر فار امپرومنٹ، ڈونٹ اوور ویلم، کنسنٹریٹ آن مچ مور امپورٹنٹ۔ دیکھو اس میں کیا کہہ رہا ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اسپیسیفک پوائنٹر کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں، امپرومنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ گیو اسپیسیفک پوائنٹر فار امپرومنٹ، یعنی ہم بچوں کو ایسا پوائنٹ دے رہے ہوتے ہیں جو کہ بالکل ایکیوریٹ چیز ہوتی ہے، یعنی ان کی لرننگ سے ریلیٹڈ، جو کہ وہ اپنے لرننگ کو امپروو کر سکتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ان کو ہم کیا کرتے ہیں کہ پوائنٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ ان کو اوور ویلم نہیں کرواتے، زیادہ ان کو بڑکاتے نہیں ہیں، اینڈ اس کے علاوہ کنسنٹریٹ آن موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، اور ان کو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ہم بچوں کو زیادہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں۔ این آن اے نوٹ آف انکریجمنٹ، اور اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے لیکچر کو ختم کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ایک نوٹ دیتے ہیں اور اس کے اوپر ان کو غور کرواتے ہیں۔ اور یہ جو ہے وہ ہماری جو پی پی ٹی ہے وہ ختم ہو گئی۔ اگر لیکچر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمیں جو ہے وہ فالو ضرور کیجیے گا، اینڈ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہم نے پڑھائی ہے اگر اس میں آپ کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے یا ہمیں امپرومنٹ کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں ضرور بتا دیجیے گا۔